دفعہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ نور انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے؟ تھے تو آبا وہ تمہارے، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اس فن میں شکوہ نظم میں جو شکوہ کیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے اس شکوے کا جواب دیا گیا ہے۔ شکوہ نظم میں علامہ محمد اقبال نے شکوہ کیا تھا کہ اس دنیا سے کفر کو مسلمانوں نے مٹایا ہے اور انسانوں کو غلامی سے نجات بھی مسلمانوں نے دلائی ہے۔ خانہ کعبہ کو اپنے سجدوں سے مسلمانوں نے آباد کیا ہوا ہے، اور قرآن مجید جو الہامی کتاب ہے اس کو مسلمانوں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہوا ہے۔ اس کے باوجود مسلمان کیوں غلامی کا شکار ہے؟ مسلمان پروردگار کے انعام سے محروم کیوں ہے؟ یہ شکوے میں پروردگار سے شکوہ کیا گیا تھا۔ اس بند میں پروردگار کی طرف سے اس شکوے کا جواب دیا گیا ہے۔ ہم ورڈ ٹو ورڈ دیکھتے ہیں۔ آپ یہاں صفحہ دہر کہتے ہیں اس زمانے کو، اور صفحہ دہر مطلب زمانے کا صفحہ۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جس طرح بک ہوتی ہے، اب بک کا ایک پیج ہوتا ہے، تو اسی طرح دنیا یہ زمانہ ہے، سال گزرتا رہتا ہے، یہ بھی ایک بک ہے، ہر سال بعد پیج بدلتا ہے، تو کہتا ہے صفحہ دہر کہ اس زمانے سے باطل کہتے ہیں کفر کو مٹایا کس نے؟ یعنی اس دنیا میں جو ہے زمانے ایک ٹائم تک دنیا میں کفر قائم تھا، اور پھر دنیا کے کونے کونے میں مسلمانوں نے جا کر کفر کو مٹایا تھا۔ ٹھیک ہے، تو کہہ رہا ہے صفحہ دہر سے باطل کو کس نے مٹایا؟ مسلمانوں نے مٹایا۔ نوح انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ تو مختلف قوموں میں انسان جو ہے غلامی کا شکار تھے، تو مسلمانوں نے جا کے وہاں ان کو غلامی سے نجات دلائی تھی۔ میرے کعبہ کو جبین کہتے ہیں پیشانی کو جبینوں سے بسایا مطلب آباد کیا کس نے؟ جبینوں سے بسانا مطلب، جبینوں سے بسانے کا مطلب ہے سجدے کرنا۔ کسی جگہ آپ سجدے کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس جگہ کو جبینوں سے بسایا ہے۔ تو خانہ کعبہ کو پروردگار کہہ رہے خانہ کعبہ کو کس نے جبینوں سے بسایا تھا؟ میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے؟ آپ کہہ رہے ہیں یہ جو سوالات ہیں یہ شکوہ میں کیے گئے تھے۔ اب ان سوالات کو دہرا کے اس کا جواب دیا گیا۔ تھے تو آبا مطلب آبا و اجداد، وہ تمہارے، تھے تو آبا، یہ سارے کام کس نے کیے؟ تمہارے آبا و اجداد نے، مگر تم کیا ہو؟ تم نے کیا کی؟ اب یہاں اس بات کا جواب دے دیا گیا کہ یہ سارے کام تمہارے آبا و اجداد نے کیے تھے، اور پروردگار نے ان کو زمانے کا عروج عطا کیا تھا، پورے زمانے میں ان کا ڈنکا بجتا تھا، تو انہوں نے، ٹھیک ہے، کوئی اس سے کہا نا کوئی قابل ہو تو ہم شان کہی دیتے ہیں، تو تمہارے آبا قابل تھے، انہوں نے کام کیا، ان کو شان و شوکت بھی عطا کی۔ تم کیا ہو؟ تم نے کیا کیا؟ اب بتا رہے ہیں تم کیا ہو۔ اس کا جواب دیا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے مطلب رکھنا۔ منتظر کسی کا ویٹ کرنا، کوئی آنے والا اس کا ویٹ کرنا۔ فردا اگلا دن، کل، یعنی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے، تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہو۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ایک محاورہ ہے، تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے یعنی کوئی کوشش ہی نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، کوئی چیز حاصل کرنی ہے اس کے لیے کوشش کرنی ہوتی ہے، اور آپ کوشش نہ کریں کہ وہ امید رکھیں یہ چیز مجھے مل جائے، تو اس کو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھنا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم مسلمان جو ہیں آج کل بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے آنے والے کل کے لیے، اپنے آنے والے کل ہمیں انعام ملے گا، اور اس انعام کو حاصل کرنے کی کوئی کوشش جو ہے وہ نہیں کر رہے۔ تو بہت یہ آسان بند ہے۔ اور فنی محاسن اگر آپ لکھنا چاہیں تو اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ صنعت تکرار استعمال ہوئی ہے۔ صنعت تکرار میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز بار بار دہرائی جائے۔ اب یہاں دیکھیں کو، ہر مصرعے میں کو آیا، باطل کو، انسان کو، کعبے کو، قرآن کو، یہ صنعت تکرار ہے۔ اس کے علاوہ میرے بھی 2 مرتبہ آیا، تو جو لفظ بار بار دہرایا جائے اسے صنعت تکرار کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں ہمارے پاس صنعت تفریق، یہ بھی استعمال ہوئی ہے۔ صنعت تفریق میں آبا اور تم، یعنی موجودہ مسلمانوں کو ان کے آبا و اجداد کے ساتھ کمپیئر کیا گیا، موازنہ کیا گیا ہے، تو یہ صنعت تفریق ہے۔ اس کے علاوہ ایک محاورہ جو ہے وہ یہاں استعمال ہوا ہے، یہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھنا، یہ ایسا محاورہ ہے۔ تو اب میں آپ کو اس مصرعے کی، اس بند کی لکھی ہوئی تشریح ایک اسکرین پر دکھاتے ہیں کہ پیپر میں کس طرح لکھنا ہے، اور اس کے بعد اگلے بند کی طرف جاتے ہیں۔
میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فرما۔ نظم شکوہ میں شاعر نے مسلمانوں کی عظمت اور بڑائی کا ذکر کرتے ہوئے شکوہ کیا تھا کہ تیرا کرم مسلمانوں پر کیوں نہیں ہے۔ تو نے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک مسلمانوں نے اپنی جانیں قربان کر کے کفر کا خاتمہ کیا، باطل قوتوں کو پسپا کر کے دین کی روشنی پھیلائی، انسانوں کی غلامی ختم کی، میرے گھر یعنی خانہ کعبہ میں سجدے اور عبادت کر کے اسے آباد کیا، میری کتاب قرآن مجید کو محبت سے سینے سے لگائے رکھا اور اس کی تعلیمات پر عمل کیا۔ لیکن یہ سب نیک کام تم نے نہیں، تمہارے بزرگوں اور تمہارے آباء و اجداد نے کیے تھے۔ سوال یہ ہے کہ تم نے اسلام کی کیا خدمت کی؟ تم نے کبھی اپنے کردار اور عمل پر غور کیا ہے کہ تمہارے بزرگ کیسے تھے اور تم کیا ہو؟ تم نے دین اسلام کی خاطر کیا قربانیاں دی ہیں؟ تم تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر مزے سے بے عملی کی زندگی گزار رہے ہو۔ اپنے اسلاف کے صرف کارناموں کا ذکر مت کرو، بن کے ان کی طرح میدان عمل میں آؤ اور کچھ کر کے دکھاؤ، تو پھر دیکھنا ہم کس طرح تم پر بھی اپنی نعمتوں کی بارش کرتے ہیں۔ لیکن افسوس تم تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو، یعنی خود تو کچھ نہیں کر رہے اور امید یہ لگا رکھی ہے کہ شاید آنے والے کل میں ہمارے حالات اچھے ہو جائیں۔ کیا کہا بحر مسلماں ہے فقط وعدہ ہوں، شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور، عدل ہے فاطر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئی ہوں و کافر تو ملے حور و قصور، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ علامہ اقبال نے اپنی نظم شکوہ میں ایک شکوہ کیا تھا کہ پروردگار آپ نے مسلمانوں کو تو حوروں کے وعدے پہ ٹرخا دیا ہے، یعنی مسلمانوں کو کہہ دیا آپ کو آخرت میں حوریں ملیں گے، اور دنیا میں ساری ترقی، سارے محلات، ساری خوبصورت عورتیں جو ہیں، یہ آپ نے ساری نعمتیں جو ہیں یہ آپ نے کافروں کو دے دی۔ اب اس کا جواب پروردگار نے اس طرح دیا ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے میرا جو ایک قانون ہے وہ عدل ہے، وہ ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں۔ کیا کہا بحر مطلب واسطے، بحر مسلمانوں کے واسطے ہے، فقط مطلب صرف، اونلی، وعدہ حور۔ کیا کہا کہ آپ نے کیا کہا شکوے میں، کیا کہا کہ مسلمانوں کو میں نے حور کے وعدے پہ ٹرخا دیا، مسلمانوں کے ساتھ صرف حور کا وعدہ ہے، آخرت میں حوریں ملیں گی اور دنیا میں انعامات ان کو دیتی ہے۔ شکوہ شکایت کو کہتے ہیں، بے جا یعنی ویسے ہی کوئی وجہ نہ ہو، آپ کوئی وجہ نہ ہو اور آپ شکایت جا کے کر لیں تو اس کو کہتے ہیں شکوہ بیجا۔ شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور مطلب عقل، یعنی اگر کوئی بیجا شکوہ بھی کرے تو تھوڑی سی عقل، تھوڑی سی سمجھ جو ہے لازم ہے اس شکوے کو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو پروردگار کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو یہ شکوہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو حور کے وعدے پر ٹرخا دیا گیا، تو اس میں ذرا سی بھی عقل اور سمجھ جو اس میں ہے ہی نہیں۔ کوئی شعور والا، کوئی سمجھ والا اگر اس دعوے کو دیکھے، اس شکوے کو دیکھے، تو وہ فوراً کہہ دے گا کہ یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ کیونکہ عدل مطلب انصاف، عدل ہے فاطر کہتے ہیں بنانے والا، ہستی مطلب کائنات، ازل مطلب ہمیشہ، شروع سے یا ہمیشہ سے، ہمیشہ یا آغاز بھی کہہ سکتے ہیں یا شروع سے، ازل سے دستور، اس ہوتا ہے نا ازل و ابد۔ تو کہہ رہے ہیں عدل ہے فاطر ہستی، اس ساری کائنات کو بنانے کے لیے شروع سے پروردگار کا ہمیشہ سے شروع سے پروردگار کا ایک اصول ہے اور وہ ہے انصاف، یعنی پروردگار نے یہ ہستی، یہ کائنات جو بنائی ہے تو یہاں ایک میرٹ رکھا ہے اور وہ ہے انصاف، کہ جو محنت کرے گا اس کو اس کا صلہ ملے گا، یہ پروردگار کا میرٹ ہے۔ تو یہ وجہ اگر کفار کو کچھ انعامات مل رہے ہیں، کچھ ترقی مل رہی ہے، تو وہ ان کے میرٹ کی وجہ سے، ان کے ان کو محنت کا صلہ مل رہا ہے۔ مسلم آئین، مسلمانوں کا جو قانون ہے وہ کافر، تو اب مسلم آئین، مسلمانوں کا جو طور دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے قوانین بتائے،
زندہ رہنے کے طور طریقے بتائے، یہ مسلم آئے ہیں، اور مسلم آئی ہوں کافر، تو جو طریقے اسلام میں ہیں وہ سارے تو کفار نے اختیار کر لیے۔ دیکھیں ملاوٹ کرنا ضرور ہے نہیں، آپ بازار میں چلے جائیں ہر چیز ملاوٹ والی مل رہی ہے، آپ یورپ میں چلے جائیں یورپ میں تو کوئی ملاوٹ کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتا، تو طریقہ تو مسلمانوں کا ہے، اختیار کس نے کیا ہوا؟ کفار کا۔ اب صفائی نصف ایمان ہے یا نہیں؟ آپ دیکھیں ہمارے بازاروں میں ہماری اسٹریٹ میں کتنی گندگی ہے، وہ آپ یورپ کے کسی جگہ کو دیکھیں وہاں کتنی صفائی ہے۔ تو مسلم آئی ہوا کافر، تو مسلمانوں کے جو طور طریقے تھے وہ تو کفار نے اختیار کر لیے، تو ملے حور و قصور، حور خوبصورت عورت اور قصور مطلب محلات۔ تو جب مسلمانوں کے آئین جو ہے مسلمانوں کے قوانین کفار نے اختیار کر لیے، تو مسلمانوں کے طور طریقے جو مسلمانوں کو اختیار کرنے چاہیے تھے کفار نے اختیار کر لیے، تو ان کو محلات بھی مل گئی، ان کو حوریں بھی مل گئی، یعنی ان کو دنیا میں حکمرانی مل گئی، ان کو ترقی مل گئی۔ تم میں حوروں کا، اب پروردگار کہہ رہا ہے تو مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، تم میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں۔ حوروں سے حور تو خوبصورت عورت تو کہتا ہے، یہاں حوروں کا مطلب ہے دنیاوی ترقی، دنیا کی شان و شوکت، دنیا پہ حکمرانی، تو کہہ رہا تم میں کوئی دنیا میں حکمرانی چاہتا ہی نہیں ہے، تم میں کوئی ترقی کرنا چاہتا ہی نہیں ہے، تم میں کوئی پروردگار سے ملنے والے اجر کا چاہتا ہی نہیں ہے۔ جلوہ طور تو موجود ہے، طور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جلوہ طور۔ اچھا اب یہاں ایک تاریخی واقعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پروردگار کو کہا تھا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو پروردگار نے اپنی تجلی طور نامی پہاڑ پہ جو ہے اپنی تجلی ظاہر کی تھی، جس سے وہ طور نامی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو کہہ رہے ہیں جلوہ طور تو موجود ہے، پروردگار کہہ رہے ہیں میری تجلی میرا دیدار تو موجود ہے، کوئی موسیٰ ہی نہیں، تو موسیٰ ہی نہیں، کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو خواہش رکھے کہ میں پروردگار کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ مطلب یہ ہوا کہ پروردگار کی طرف سے ترقی کے راستے کھلے ہیں، لیکن کوئی ترقی کرنا ہی نہیں چاہتا، کوئی اسلامی قوانین پہ عمل کرنا ہی نہیں چاہتا۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کیا کر رہے ہیں، پیپر کریں گے، چیٹنگ سے کریں گے، پاکٹ گائیڈ سے کریں گے، اور خواہش سے ہماری کیا ہوتی ہے کہ جی یہ کرنا ہے، ڈیٹا اسٹاپ کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہی بات ہے کہ جلوہ طور محنت کرتے ہی نہیں ہے، کوئی موسیٰ ہے ہی نہیں، اور جو ہے حوروں کے تو اصل میں حوروں کا کوئی طلبگار ہی نہیں ہے، حوریں اس کو ملیں گی جو محنت کرے گا۔ اب فنی محاسن یہاں پہ ہمارے پاس ایک تو صنعت تضاد ہے، صنعت تضاد، ٹھیک ہے۔ صنعت تضاد میں کیا ہوتا ہے؟ صنعت تضاد میں دو اپوزٹ چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے، تو یہاں آ رہے ہیں مسلم اور کافر۔ اس کے علاوہ یہاں صنعت مرات النظیر کا استعمال کیا گیا، یعنی ایک چیز کا ذکر کر کے اس سے ریلیٹڈ اگلی چیز کا ذکر کرنا۔ تو یہ دیکھیں چلو طور کا ذکر کیا گیا، طور کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، جو دونوں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے پاس صنعت تلمیح کا ذکر کیا گیا۔ صنعت تلمیح میں کیا ہوتا ہے؟ صنعت تلمیح میں کوئی تاریخی یا مذہبی واقعے کا اشارہ دیا جاتا ہے، تو جلوہ طور اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ جو ہے یہ صنعت تلمیح استعمال کیا گیا ہے۔ اب اس بن کی ایک لکھی ہوئی تشریح آپ کو دکھاتے ہیں کہ اگر پیپر میں بن نہ جائے تو تشریح کس طرح لکھنی ہے، اس کے بعد اگلے بن کی طرح جاتے ہیں۔ کیا کہا پہر مسلمان ہے فقط وعدہ ہے حور، شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور، عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلمائی ہوا کافر تو ملے حور و قصور، تو میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ علامہ اقبال نے اپنی نظم شکوہ میں ایک گلہ یہ بھی کیا تھا کہ کافر کو دنیا میں ہے جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور مسلمانوں کو صرف وعدہ حور پر تنخواہ دیا گیا ہے۔ اس کا جواب اس بن میں حیرت کا اظہار کر کے دیا گیا ہے کہ تمہارا یہ شکوہ بالکل غلط اور بے بنیاد ہے، تم میں عقل اور شعور کی کمی ہے، اس لیے تم نے اس طرح کا فضول اور بے جا شکوہ کیا ہے۔ اگلے مسئلے میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ جس خدا نے دنیا کو پیدا کیا ہے اس کا ازل سے یعنی شروع سے ایک دستور ہے اور ایک قانون ہے، اور وہ قانون ہے عدل کہ انصاف۔ اللہ پاک کسی پر ظلم نہیں کرتا اور ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف والا معاملہ کرتا ہے۔ اور تم مسلمانوں کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو قانون قرآن و سنت اور اصول دیے گئے تھے تم نے انہیں ترک کر دیا، اور کفار نے انہیں اپنا لیا اور اس پر عمل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو اس دنیا میں خوبصورت عورتیں اور عالی شان محلات مل گئے،
چونکہ تم نے میرے بھیجے ہوئے قانون سے انحراف کیا، اس لیے تم اس کی برکتوں سے محروم رہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ تم مسلمانوں میں کوئی حوروں کا طلبگار ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر تم میں حوروں کی سچی طلب ہوتی تو تم گناہ نہ کرتے، مجھے ناراض نہ کرتے، دین سے دوری اختیار نہ کرتے۔ آخر میں شاعر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ان کو اللہ کے دیدار کی خواہش تھی، تو اللہ نے ان کو کوہ طور پر بلوایا اور اپنی تجلی طور پہاڑ پر ڈالی۔ اللہ کی یہ تجلی اور جلوہ آج بھی موجود ہے۔ اللہ آج بھی اپنی قدرت کا جلوہ دکھا کر مسلمانوں کے دن پھیر سکتا ہے، مگر افسوس اس بات کا کہ آج کوئی ایسا انسان ہی نہیں جس کے دل میں اللہ کی محبت کی سچی طلب موجود ہو، لہذا تمہارے یہ شکوے شکایتیں سب بیکار اور غلط ہیں۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، حیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی رم شکوہ میں ایک شکوہ یہ بھی کیا تھا کہ مسلمانوں نے اسلام کے لیے، اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، اور اس کا صلہ ہمیں یوں دیا جا رہا ہے کہ ہماری ریاستیں ہم سے چھینی جا رہی ہیں، ایران جیسی ریاست ہم سے چھین لی گئی۔ تو اب اس شکوے کا جواب اس بند میں پروردگار کی طرف سے علامہ اقبال نے یوں دیا ہے کہ تو نہ مٹ جائے گا، مٹ جائے گا یعنی فنا ہو جائے گا، ختم ہو جانا، کسی چیز کے ختم ہو جانا، مٹ جانا، ایران کے مٹ جانے سے۔ آپ یہاں پروردگار کہہ رہے ہیں کہ جو مسلمان ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے، ایران اگر ختم ہو جائے گا تو ایران کے ختم ہونے سے مسلمان ختم نہیں ہوں گے۔ یہاں ایک مثال دی گئی ہے اور پھر ایک تاریخی واقعہ بیان کیا گیا۔ مثال دی گئی ہے نشے میں کہتے ہیں شراب کو، نشے میں شراب کا نشہ، شراب پینے کے بعد جو نشہ ہوتا ہے، تعلق نہیں پیمانہ۔ پیمانہ ویسے تو ہم فٹ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پیمانے کا مطلب ہوتا ہے وہ برتن جس میں شراب رکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، شراب کا برتن، یا ہم سمپل ورڈ میں آج کی زبان میں بات کریں تو بوتل سے۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ دیکھو نشہ کس میں ہوتا ہے، نشہ تو شراب میں ہوتا ہے، شراب کی بوتل میں تو نہیں ہوتا۔ تو یہاں مسلمان جو ہیں، مسلمان کیا ہے، شراب کا نشہ ہے، اور ایران کیا ہے، ایران ایک بوتل ہے۔ تو اگر بوتل میٹ جائے، بوتل ٹوٹ جائے، بوتل ختم ہو جائے، تو شراب کا نشہ پھر بھی باقی رہتا ہے۔ شراب کے نشے کا پیمانے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح نشے میں مسلمان ہے اور پیمانہ ایران ہے۔ تو اگر ایران یہ سلطنت چھین لی گئی، یہ سلطنت ختم بھی ہو گئی، تو اس سے مسلمان ختم نہیں ہوں گے، مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک تاریخی مثال دی گئی ہے، یا یورش کہتے ہیں حملہ، اٹیک۔ تاتار منگول قوم کو کہتے ہیں کہ افسانہ مطلب قصہ۔ تو اب اس طرح یہ ہوا تھا کہ منگول قوم نے چنگیز خان کی قیادت میں کیا کیا تھا، مسلمانوں پہ حملہ کیا تھا اور مسلمانوں کی بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ لیکن پھر کیا ہوا، اسی چنگیز خان کی اولاد نے پھر تیمور خان، چنگیز خان کے بعد تاتاریوں میں جو حکمران تھے اس میں تیمور خان ہے، اس نے اور اس کی اولاد نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر پروردگار نے انہی سے اسلام کی جو ہے خدمت لی کہ پاسباں مل گئے، پاسباں خیال کرنے والے نگہبان مل گئے کعبے کو صنم خانہ بت خانہ، ٹھیک ہے۔ تو پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کہ وہ جو اسلام کے دشمن تھے منگول، انہیں کی اولاد میں سے اسلام قبول کر لیا، اور پھر انہوں نے ہی اسلام کی خدمت کی، کعبے کی خدمت کی، تو صنم خانے سے کعبے کو پاسباں مل گئے۔ تو اگر یہ اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایران چلا گیا تو مسلمان جو ہے پھر بھی باقی رہیں گے، اور یہ جو مٹانے والے ہیں ان کی اولاد میں سے کوئی اسلام قبول کر کے اسلام کی خدمت شروع کر دے گا۔ اب یہاں پھر اس کے بعد علامہ اقبال کے الفاظ میں پروردگار اب مسلمانوں سے مخاطب ہے، کشتی حق کا، کشتی حق مطلب دین اسلام کا زمانے میں سہارت ہوا۔ تو اس وقت دین اسلام کمزور حالت میں ہے، بری حالت میں، اسلام کی کشتی مشکلات میں پھنسی ہوئی ہے، تو اس کا سہارا تم مسلمان نوجوان ہو۔ عصر نو موجودہ زمانہ، عصر نو موجودہ زمانہ، رات ہے۔ اب یہ موجودہ زمانہ رات، دیکھو دن میں ہر طرف اجالا ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، رات میں تاریکی ہوتی ہے، تو یہ جو موجودہ زمانہ یہ اسلام کے لیے رات ہے۔ اسلام زوال پذیر ہے، مسلمان زوال پذیر ہے، زوال میں ہے، دبے ہوئے محکوم بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ عصر نو ایک رات ہے،
تو دھندلا سا جو چیز ہلکی ہلکی نظر آتی ہے ستارات ہوئے. دیکھیں پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، جب کوئی قافلہ کھو جاتا تھا، بھٹک جاتا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے، آسمان پہ ستارے دیکھ کے اس کی سمت میں جا کے اپنا راستہ جو ہے تلاش کرتے تھے، ستاروں کے ذریعے راستے دیکھتے تھے. کوئی کہہ رہے ہیں اس وقت کیا ہے، اس وقت تو رات کا وقت ہے اور اس عالم اسلام جو دبا ہوا ہے، محکوم ہو گئے، تو ان کو بھی ایک ستارہ نظر آ رہا ہے، وہ ستارہ تم ہو. اگر تم محنت کرو، تم اسلامی قوانین پہ عمل کرو، تم کوشش کرو، تم جذبے سے کام لو، تو کیا ہوگا، اسلام دوبارہ کیا ہو جائے گا، واپس اوپر آ جائے گا. مسلمان واپس جو ہیں محکوم سے واپس حاکم بن جائیں گے، مسلمانوں کی اسلام کی حاکمیت ہو جائیں گی. اب اس رن میں ذکر کیے گئے، استعمال کیے گئے فنی محاسن ان پہ ایک نظر ڈالتے ہیں. سب سے پہلے تو صنعت مرات النظیر استعمال کی گئی ہے، یعنی ایک چیز کا ذکر کر کے اس سے ریلیٹڈ دوسری چیز کا ذکر کیا. تو نشہ میں کے بعد یہاں ذکر کیا گیا ہے پیمانے کا، تو یہ دونوں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں اور یہ صنعت مرات النظیر ہے. اس کے علاوہ صنعت تضاد کا استعمال کیا گیا ہے. جب دو اپوزٹ چیزوں کا ذکر کیا جائے تو یہاں دیکھیں کعبہ خانہ کعبہ اور صنم خانہ بت خانہ، خانہ کعبہ بت خانہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، دونوں کا ایک مصرعے میں ذکر کیا گیا، یہ صنعت ہے تضاد ہوگی. اس کے علاوہ صنعت کلمی کا ذکر کیا گیا. جب کسی تاریخی یا اسلامی واقعے کا حوالہ دیا جائے تو یورش تاتار کا جو منگولوں کے حملے کرنے کے ایک تاریخی واقعے کا ذکر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ استعارہ کیا گیا ہے. استعارہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو ستارہ کہا گیا ہے، مسلمان کو ایک ستارے سے جو ہے تشبیہ دی گئی ہے، تو استعارہ استعمال کیا گیا ہے. اب اس بن کی ایک لکھی ہوئی تشریح دکھاتے ہیں کہ اگر پیپر میں آ جائے تو آپ نے اس کی تشریح کس طرح کرنی ہے. اس کے بعد آگے الیکشن میں جو ریمیننگ بند رہ گئے ہیں ان کی طرف جائے. دولہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، حیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے. اقبال نے شکوہ میں ایک گرہ یہ بھی کیا تھا کہ ہم نے اسلام کی خاطر قربانیاں دیں اور ان قربانیوں کا صلہ ہمیں یہ ملا کہ ہم سے ہماری ریاستیں چھینی جا رہی ہیں، ایران کو مٹا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا. تو اس گلے کا جواب اس بند میں دیا جا رہا ہے کہ اے مسلمان، بے شک ایران مٹ گیا، مگر کیا اس کے مٹ جانے سے مسلمان ہرگز نہیں مٹ سکتا. پھر شاعر نے اپنی بات کو مزید واضح کرتے ہوئے ایک خوبصورت مثال دی کہ جس طرح شراب کے برتن یا بوتل کا شراب کے نشے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اسی طرح ایران تو بوتل کی طرح، مسلمان شراب کے نشے کی طرح ہیں کہ بوتل اگر نہ بھی رہے، شراب کا نشہ تو پھر بھی باقی رہتا ہے. لہٰذا تم پریشان مت ہو. اور یہ بات ہماری تاریخ سے بھی ثابت ہے کہ جب چنگیز خان نے تاتاریوں کے ساتھ مل کر بغداد پر حملہ کیا اور مسلمانوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، لیکن اللہ کی قدرت حرکت میں آئی اور انہی تاتاریوں میں سے تیمور خان اور اس کی اولاد مسلمان ہوئی. تو اس تاتاری قوم سے اللہ نے کعبہ کی حفاظت یعنی دین اسلام کی ترویج و اشاعت کا کام لیا. اس بندے کے آخری شعر میں اللہ پاک مسلمانوں کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس وقت اسلام کی کشتی مصیبتوں اور آزائش میں گری ہوئی ہے، مگر ان برے حالات میں بھی اس کا واحد سہارا صرف اور صرف مسلمان ہے. آج کا جدید زمانہ اصل میں تاریک رات کی طرح ہے اور تاریک رات میں مسلمان کی حیثیت ایک ستارے کی سی ہے. اگرچہ اس کی روشنی مدھم ہو چکی ہے، مگر پھر بھی اندھیری اور کالی رات میں اس ستارے کی مدھم سی روشنی بھی بڑی غنیمت ہے جو اس اندھیری رات کو اپنی بساط کے مطابق روشن کر رہا ہے.